حالیہ جو حملے ہیں یا جو اس وقت مزاحمت کا معاملہ ہے وہ 7 اکتوبر سے شروع ہوا. حماس نے پہلا حملہ کیا اور اس کے جواب میں پھر جو IDF ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس اس نے حماس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, یعنی فلسطین کے مختلف شہروں پر حملے شروع کر دیے, غزہ پر حملے شروع ہو گئے. اور پھر جب یہ حملے بڑھتے چلے گئے تو پھر لبنان میں موجود جو حزب اللہ ہے اس نے اسرائیل پر حملے شروع کیے, اور پھر دوسری طرف سے حوثی باغیوں نے بھی اسرائیل پر حملے شروع کیے, اور اس طرح یہ لڑائی پھیلتی چلی گئی. لیکن بنیادی طور پر اس میں جو حزب اللہ یا حوثی باغیوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہاں پر اسرائیل صرف بارڈر کی حد تک محدود تھا. لیکن پھر ابھی حالیہ دنوں میں گزشتہ ہفتے 10 دن سے لبنان کے اندر بیروت میں دارالحکومت بیروت پر یہ حملے کیے جا رہے ہیں, میزائل برسائے جا رہے ہیں, اور رہائشی عمارتوں کو وہی سیم پیٹرن جو کہ موجود ہے غزہ میں وہ اپنایا جا رہا ہے. احمد سعید منہاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, دفاعی تجزیہ کار, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. منہاس صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر اس وقت مشرق وسطیٰ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے, اور اسرائیل جہاں چاہ رہا ہے, جس طرف چاہ رہا ہے, حملے کر رہا ہے, اور روکنے ٹوکنے والا تو خیر کوئی موجود ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جانے سے پہلے بھی کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں جنہیں اچیو کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ مل کر اس وقت کام کر رہے ہیں؟ جی, بڑی امتناک قسم کی خبر ہے. حزب اللہ کے سینئر رہنمائیں حسن نصر اللہ صاحب, ان کی شہادت جو ہے یہ بالکل اسی قسم کی شہادت ہے کہ جیسے حماس کی لیڈر اسماعیل ہانیہ صاحب کو ایران کے اندر شہید کیا گیا تھا. ایران نے اس کے بعد کوئی ڈائریکٹلی تو اٹیک نہیں کیا, لیکن میرا خیال ہے پراکسی کی صورت میں حزب اللہ اور حماس کی سپورٹ اس کو بڑھا دیا تھا. لیکن اب جب اسماعیل ہانیہ صاحب کو دیکھ لیں, حماس کی ایکٹیویٹیز کو, حزب اللہ کے سربراہ کی جس طرح شہادت ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگین اگلے 24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے کہ جس کے اندر ریٹیلیشن جو ہے وہ دیکھی جائے گی حزب اللہ کی جانب سے, حماس اور میں بھی ایران کی جانب سے ڈائریکٹلی بھی یہ ہو سکتی ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا امریکنس کی اس کو سپورٹ رہی ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت US کے اندر الیکشنز جاری ہیں. جو بائیڈن اور ٹرمپ دونوں ہی جو ہے وہ اسرائیل کی یا نیو کانس کے جو کہ وہ وہاں پہ پالیسی کے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیوز لابی ان کے ووٹس لینے کے لیے یا فنڈنگ لینے کے لیے ہم وقت تیار نظر آتے ہیں. کل جب نیتن یاہو نے تقریر کی تھی یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے, تو وہاں پر بھی لیکن اس میں بریگیڈیئر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کا نقطہ نظر ٹرمپ سے مختلف بھی پایا جاتا ہے نا. ٹرمپ بنیادی طور پر اس کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, افغانستان سے متعلق بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن چیزوں کو اسکلیٹ کرتی ہے, اور آن دی ادر ہینڈ جو ان کے پریسرز ہوتے ہیں یا ان کے آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں وہ 2 ریاستی حل کی بھی بات کرتے ہیں, اور وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں بھی کرتے ہیں. تو ادھر معاملہ مختلف ہے بنسبت ٹرمپ کی, اگر ان کیس وہ الیکٹ ہوتے ہیں نومبر 4 کو. دیکھیں, ٹرمپ ہمیشہ سے نیگوشیشنز کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بائیڈن جو ہیں ان کی جو پارٹی بیسیکلی وہ جنگوں کے ذریعے امریکن جو پالیسیز ہیں یا ان کی آئیڈیالوجی کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مختلف اسٹیٹس کے اوپر. بائیڈن بھی انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ جس طرح سے اکانومی US کی اس کے اوپر جوز بزنس اس کا حاوی ہیں, تو دونوں کو جوز لابی کے نیو کانس کی جو ہے اشد ضرورت رہتی ہے اور اب بھی ہوگی. تو بائیڈن سے اپروول کے بغیر کہ اس وقت امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ اٹیک ہوا تھا, کیونکہ وہ ان ٹرمز آف ریٹیلیشن دے آر ایکسپیکٹنگ ناؤ کہ ان کے جو بحری بیڑے ہیں مختلف بحیروں کے اندر, اوشنز کے اندر, ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, ان کے ایمبیسیز کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, امریکن نیشنل جو مختلف کنٹریز میں ہیں ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اس کو ڈینائل موڈ میں تو ضرور ہے, لیکن اسٹریٹجک آبجیکٹو انہوں نے اچیو کر دی ہے. نیتن یاہو کی جو فرعونیت ہے آپ اس کو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ امریکنس کی ان کی کنائنس جو ہے چاہے وہ سائلنٹ کنائنس ہی ہو, اس سے اندازہ لگائیں گے. کل انہوں نے جو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اسرائیلیوں کی جانب سے, اس میں ان کو اس آپریشن کی منظوری کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا نیتن یاہو کو, اور اس نے یونائٹڈ نیشنز کو بیسیکلی ہاؤس آف ڈارکنس بولا تھا. اب ہاؤس آف ڈارکنس کو کہنا تو وہاں UN کی بلڈنگ کے اندر بیٹھ کے اور اس طرح کا ٹاؤنز کے اوپر جہاں پہ سویلین آبادی رہتی ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دینا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی کریڈیبلٹی پہ اور اس کی افیکٹونیس کو ایک بہت بڑا کوشچن اس کے اوپر اٹھاتی ہے, کیونکہ مورالٹی تو اب رہی نہیں گئی ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر مائٹ از رائٹ جو ریئلسٹ پیراڈائم ہے وہ مکمل طور پر چھایا ہوا نظر آتا ہے, کہ جس میں سیلف انٹرسٹ اور سیلف پروجیکشن اور سیلف سیٹلڈنس
اس کے گرد آپ کی ساری ٹھیک ہے، پالیٹکس وہ نظر جو آتی ہے. جوئش ڈومینیشن ہے اور ساری چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ. بنیادی طور پر اس میں اگر دیکھا جائے 7 اکتوبر آن ورڈ تو غزہ پر جس طرح چڑھائی کی گئی، فلسطینیوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، 50,000 کے قریب وہاں پر کاؤنٹ ہے. اس کے علاوہ پھر اسماعیل ہنیہ کو کہیں اور نہیں ایران میں ٹارگٹ کیا گیا، پھر پیجر، واکی ٹاکی، پھر بیروت پر اب اٹیک ہو رہے ہیں. حسن نصر اللہ بنیادی طور پہ وہ پوری آ رہا ہے اپنے تمام تر اسٹرینتھ کے ساتھ، اپنے تمام تر اتحادیوں کی اسٹرینتھ کے ساتھ، اور جو جواب ہے وہ جو آپ کو یاد ہوگا 300 میزائل بھی تھے، وہ بھی اس طرح سے نہیں تھا. اب آپ کے پاس پراکسیز بچ جاتی ہیں حوثی باغیوں کی یا حزب اللہ کی. تو یہ جو کوئی کمپیریزن ہے، یہ منہ توڑ جواب اس کو کہیں کہہ لیں ہم؟ نہیں، منہ توڑ جواب تو آپ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے. 300 جو راکٹس فائر کیے گئے تھے ان کو آدھے تو آئرن ڈوم نے گرا دے وہاں پہ اسرائیل کے اندر، اور میجورٹی جو ہے وہ جارڈن کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے گرایا تھا، اپنے ہی لوگوں نے گرایا تھا. تو لہٰذا اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے بعد بھی ایسا کوئی رسپانس جنریٹ نہیں کیا گیا. لیکن اس کے لیے ہمیں ان سائڈ ہاؤس دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس میں او آئی سی کی افیکٹونیس کو بھی آپ دیکھیں یا عرب لیگ کی افیکٹونیس کو دیکھیں، جو کہ مسلم امہ کا علمدار ہیں یا ان کے ہمارے اسپوکس پرسن ہیں. تو جب پچھلے 7 اکتوبر 2023 کو جب یہ حماس نے اٹیک کیا تھا اور اسرائیل کی جو ان کی جو آپس میں چپکش جو شروع ہوئی ہے ملٹری لیول کے اوپر، تو اس میں جب ان کی میٹنگ بھی او آئی سی کی ہوئی تھی عرب لیگ کی، تو کوئی جوائنٹ کمیونیکے وہ باہر نہیں آیا تھا. اس کے بعد بھی اس پورے سال کے اندر آپ دیکھیں تو آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو دیکھیں، آپ اس کو سعودی عرب کو دیکھیں، جارڈن کو دیکھیں، آپ ایون ٹرکی کو بھی دیکھیں، تو ان کے بڑے ڈائلیوٹڈ قسم کے جو ریسپانسز جو ہے یہ ان کی مذمت کرتے ہوئے لوگ نظر آئے تھے. تو جب آپ کے مسلم امہ جو ہے اس کے اوپر خاموش ہو، آپ کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا یا ملیشیا کو آپ دیکھیں، ان کی جانب سے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. تو سارے اپنے بارڈرز کے اندر اپنے اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کیے ہوئے ہیں. جیوز جو ہیں بیسیکلی وہ چونکہ ان کو ایک اسٹیٹ چاہیے، وہ ایک صحیح معنوں میں ایک نیشن اسٹیٹ ہے، تو ان لوگوں نے امریکنز کی سپورٹ کے ساتھ اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے جو ان کے سائنٹسٹ ہیں بیسیکلی یا ان کے پالیسی میکرز ہر جگہ پہ انہوں نے انگریس اچیو کر کے ان کی کامیابی ہے. تو ہماری جہاں تک مسلم امہ سے رسپانس جو ابھی جنریٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، ساری اینٹیسپیشنز پہ ہیں. اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے اوپر بھی کافی ایک مورال ہائی پایا گیا تھا کہ شاید کچھ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس وقت جو کینیٹک وار ہے وہ لیتھیلٹی آف ویپنز کی وجہ سے اتنی کاسٹلی اور اتنی ڈسٹرکٹیو ہو گئی ہے کہ شاید اب دور نہیں رہا کینیٹک وار کا، نان کینیٹک، کہ جس میں انفارمیشن وارفیئر، ڈپلومیٹک آن سلاٹ یا فار دیٹ میٹر آپ پروپیگنڈا وارفیئر کے ذریعے آپ نیشن اسٹیٹس کو قابو کرتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس وقت قطع کلامی کی معذرت، اس وقت بنیادی طور پر جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے، جو مختلف میڈیم جس سے متعلق آپ بات کر رہے ہیں کہ جس میں انفلوئنس استعمال ہو رہا ہے، جوش لابی کا دیگر معاملات ہیں، وہ تو اس طرح سے اب تو باقاعدہ میزائل اور بم تک آ گئے نا معاملات. تو اس میں اب یہ پراکسی ہے جس میں ایران انوالو ہے، اور پھر راستے میں جس طرح آپ نے ذکر کر دیا کہ جارڈن ہی روک دیتا ہے میزائلوں کو. تو اب پھر یہ کمپیریزن، یہ پھر لڑائی، تو پھر کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ اسرائیل اس میں مادر پدر آزاد ہے امریکہ کی حمایت سے، اور ہمارے پاس جواب دینے کے لیے پھر کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک لبنان کے اوپر حملہ کرنے کی بات ہے یا فار دیٹ میٹر حماس کے جو غزہ کے اوپر یا ویسٹ بینک کے اوپر جو ویپنز کے یہ لوگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ٹیسٹنگ گراؤنڈز بنا کے رکھ دیا ہے. انہوں نے جن اسٹیٹس کا چناؤ کیا ہے، لبنان کا جیسے مثال کے طور پہ وہاں پہ حملہ کیا ہے، تو واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس ریٹیلیشن کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو کہ کسی ایک ایڈوانس ملٹری رکھنے والے اسٹیٹ کی ہو سکتی ہے. پاکستان جو ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام کنٹریز کے لیے ویلڈ ہے ماسوائے اسرائیل کے، اور ہم ان کو ڈینائی کرتے ہوئے اور ان کے سب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو ہم نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. وہ کیوں پاکستان کے اوپر کچھ کرنے کے قابل نہیں؟ کیونکہ ہماری نیوکلیئر ڈیٹرنس اور ہماری اسٹرانگ آرمڈ فورسز بیسیکلی جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں، متحد ہیں اور وار ہارڈنڈ ہیں اور شہادت کے جذبے سرشار ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہماری آرمڈ فورسز اتنی پروفیشنل آرمی نہ ہوتی یا ڈیٹرنس ویلیو ہمارے پاس نہ ہوتی، تو آج پاکستان بھی لبنان، سیریا، عراق، ایران کی طرح ہو سکتا تھا. لیکن الحمدللہ اس طرح کا نہیں ہے. پاکستان نے بھی ہمیشہ بینگ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. ڈپلومیٹک ہماری مورل پولیٹیکل سپورٹ لازمی اسرائیل کے اگینسٹ رہی ہے، فلسطینیوں کے حق میں رہی. وہ چیف آرمی اسٹاف، وہ جو پریزنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ، جو اس سے پہلے بھی پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں جب بھی انہوں نے فلسطین پہ حملہ
किया या कश्मीरी वहाँ पे जो मासूम फलस्तीनों को वहाँ पे शहीद किया है। अच्छा, इसमें क्या हम कोई जॉइंट ब्रिगेडियर साहब इसमें एक चीज़ ज़रा ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे जब प्रॉक्सीज़ हो रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मामला तो मुज़ाहमत का है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़े का है, लेकिन वो बढ़ता बढ़ता अब इवेंचुअली प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो गया, जो कि होना था, अब लबनान तक आ गए, आप होसी बागियों तक आ गए। अब वो जो बाकी प्लेयर्स हैं जो इस वक्त खामोश हैं, उनके आने से, यानी वो लोग जो वेस्ट मुखालिफ हैं, उनके आ जाने से क्या इसके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं? सिर्फ अकेला ईरान तो नहीं कर पाएगा, ईरान को भी डेफिनेटली यू नो वेयर आई एम गोइंग कि उन्हें ज़ाहिर है दो फरीक़ैन की तरफ वो देखते हैं। अगर उन दो फरीक़ैन की तरफ से आशीर्वाद हासिल होता है तो फिर क्या डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं? वहाँ फिर मुंह तोड़ जवाब का कोई सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि वो दो फरीक इस मामले पर चुप हैं, एक तो अपने यहाँ ही मसरूफ़ है अपने पड़ोसी के साथ। जी बिल्कुल, देखिए मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तो ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। प्रोचमा अगर आप देखें 2 साल पहले सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो एक प्रॉक्सी वॉर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जारी थी, उसको तो खातर ख्वाह एड्रेस कर लिया गया था। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर चूँकि वो मिनरल्स स्पेशली गैस और ऑयल की दौलत से माला माल हैं, तो हम सब देखते चले आए हैं कि वहाँ पर एक मॉडर्निज्म आ रही है। यूएई को देख लें, इवन सऊदी अरब जो है MBSP जिस तरह उसको एक मॉडर्नाइज लाइंस के ऊपर उसको डेवलप कर रहे हैं। तो एक जो मुस्लिम उम्मा की एक खास करके शिनाख्त हुआ करती थी, एक मुत्तहिद रिस्पॉन्स हुआ जो होता था, चाहे वो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हो, मल्टीलैटरल लेवल पे हो, बायलैटरल लेवल के ऊपर, वहाँ पे ऑटोक्रेसी जो है बेसिकली, या उनकी भी जो डिपेंडेंसी है वो इस कदर बढ़ा दी गई है वेस्ट के ऊपर कि अब वो उस तरह खुल के पोजीशंस भी नहीं ले पाते हैं। OIC का जो इनफेक्टिव होना इसी बात की जो है वो गमाजी करता है। लिहाजा अब भी जो है मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट्स तो ज़रूर आएंगी, लेकिन क्या फिजिकली हम कोई इस तरह जंग की तरफ जाएंगे या कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि अगेन नपे तुले बयानात के अलावा शायद बुनियादी तौर पर ब्रिगेडियर साहब अगेन आपने वर्ल्ड वॉर के बाद जिस इदारे के क़याम के ज़रिए ये कोशिश की कि दुनिया में अमन हो, भाईचारा हो और मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी से चलें, वो प्लेटफॉर्म तो बुनियादी तौर पर फेल है। दूसरी तरफ आपके जो बड़े मतलब वेस्टर्न इंटरेस्ट है बुनियादी तौर पे, उसके लिए आपने एक नेटो बनाई, खैर वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ चलते चलते अब उसके मामलात और हैं। इधर तो दूसरी तरफ तो कुछ है ही नहीं, कोई अलाइंस नहीं है, जो है वो कागज़ जारी करने के लिए मौजूद है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो कोई ऐसा अलाइंस, फिर आपकी इकोनॉमीज़ इतनी तगड़ी नहीं है, आपके पास तेल है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि अरब ममालिक के पास तेल और दीगर मादनियात के मामलात हैं, वहाँ वो कट डाउन पे नहीं आते क्योंकि उनके अपने बिजनेसेस हैं। फिर रह क्या गया, हल क्या है? मतलब आपकी नज़र में इसराइल को छोड़ दें और फिर आंखें बंद कर लें? देखिए, इस वक्त है जर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात वाली बात है, माइट इज़ राइट वाली बात है। मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर आप UN जनरल असम्बली जो है उसके साथ खड़े नजर आते हैं एज पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ नेशंस। वहीं से कुछ अगर हो सकता तो हो, लेकिन कितनी ही करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। अमेरिकन ने भी कहा है, पांचों जो आपकी P5 स्टेट्स हैं उन्होंने सब ने इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस आर्टिकल 51 जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से वो उसके पीछे हेज बिहाइंड करते हुए इसराइली नजर आते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि उनके जो न्यू कॉन्स हैं बेसिकली, या उनके जो मल्टी नेशनल जो उनकी बिजनेसेस हैं, वॉर इकोनॉमीज जो हैं, इन तमाम चीज़ को अगर आप देखें तो इसराइल जो है या उनके जो लॉबी है बेसिकली वो पूरी दुनिया की पॉलिसी पे हावी नज़र आती है। और वैसे भी जो इसराइल जो है बेसिकली वो हमेशा से जितना वो फैला है या जितना उसने एग्जिस्ट किया वो ड्यूरिंग वॉर ही फैला है। नेतन्याहू की भी अगर आप देखें तो वो भी उसकी स्टैंडिंग इस वक्त कोई नहीं है। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ज्यूज जो हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ नजर आते हैं और काफ़ी हज़ारों लाखों लोग इस वक्त इवन यरूशलेम के अंदर बाहर निकले हुए नेतन्याहू के खिलाफ। तो उसके पास अगर वो सरेंडर करता है तो जो ज्यूज की एक कामयाबी की सूरत जो देख रहे हैं कि वो शायद पूरी फिलिस्तीनी लैंड पे कब्जा कर लेगा तो उसको डर पहुंच जाएगी। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जंग जारी रखे। इसमें ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ पे मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि हम बात कर लें और आप मेरी रहनुमाई कर दें और सुनने वालों को भी ज़रा इसमें बता दें। एक सारा जो मामला है इसको हम प्रॉक्सी कह रहे हैं, अमेरिका, ईरान और इसराइल का हम इसको कह रहे हैं कि ये जी फ्रंट बना हुआ है। अब इसमें एक चीज़ हुई जहाँ पर स्टेट गेस्ट को ईरान में आके उन्होंने टारगेट किया, उसका जवाब ही नहीं हुआ। उसके अभी भी वो डिफेंसिव अप्रोच में, जब धमकी आई तो वो अपने महफूज मकामात पर चले गए। तो ऑल द वे इतने माइल्स अवे एक चीज़ हो रही है, आपकी प्रॉक्सी के ऊपर अटैक हुआ है, तो अब हम एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि होगा, क्योंकि स्टेट गेस्ट को मार के गए उस पर तो नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा था हम बात कर रहे हैं, सिफारती सतह पर हल करेंगे, ईरान नहीं करेगा अटैक। देखिए, आपने मुस्लिम उम्मा के जितने ममालिक हैं उनको इस काबिल नहीं छोड़ा, चाहे वो मिलिट्री लेवल के ऊपर हो
वहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सारे ऑटोक्रेट्स हैं। अब ऑटोक्रेसी के अंदर फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए आप फिर वही वेस्टर्न पॉलिसीज़ के साथ खड़े पाए जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप देखें तो कोई इस तरह का मुल्क इस वक्त नहीं है मासवाए पाकिस्तान के जो कि मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, लेकिन क्या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं?